دیکھیے، روحانیت اپنے لفظ، اپنے نام ہی سے پوری طرح آیا ہے کہ اس کا تعلق انسانی روح سے ہے، اور جس طرح سے ہمارے جسم کی غذا مادی خوراک ہے، جتنی اچھی خوراک ہم کھائیں گے اتنا جسم ہمارا صحت مند رہے گا، اسی طرح روح کی غذا مورل ویلیوز ہیں، اور اسلام سے زیادہ مورل ویلیوز بہتر ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ تو ہم ان مورل ویلیوز کو جو اسلام نے انسان کے لیے سیٹ کی ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو ہماری روح ترقی کرے گی۔ روح کی ترقی در حقیقت اس دنیا میں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص روحانی طور پر جتنا تندرست ہوگا اس کی مورل ویلیوز اتنی ہی زیادہ اچھی ہوں گی، اور جتنی کسی شخص کی مورل ویلیوز زیادہ اچھی ہیں وہ اتنا ہی اس دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو روحانیت کی راہ پر چلتے ہیں وہ حقوق العباد پر بے پناہ زور دیتے ہیں۔ جتنی بھی فقراء دنیا میں گزرے ہیں ان سب کا معیار حقوق العباد کی ادائیگی اس حد سے ذرا زیادہ ہے جو ان پر فرض ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر بہت ہے۔ رب تعالی رحیم و کریم ہے، اور اس نے جیسے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف فرما دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا تا وقت کہ وہ خود معاف نہ کر دیں۔ تو روحانیت اصل میں روح کی ترقی کو کہتے ہیں، وہ معاملات جن کا تعلق روح سے ہے۔ اسی طرح انسان حقوق العباد کی ادائیگی میں بعض کا دقت محسوس کرتا ہے، اس دقت پہ قابو پانے کے لیے، اتنی طاقت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی میں قربانی زیادہ ہے اور انسانی فطرت میں ہے کہ وہ قربانی سے دور بھاگتا، اس کے لیے وہ عبادات کا سہارا لیتا ہے کہ عبادات سے اسے وہ اسٹرینگتھ حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عبادات سے انسان کو پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ عبادات سے جو پارسائی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ پارسائی ہمیں قوت دیتی ہے اور ڈسپلن دیتی ہے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل سکیں، اور اسی کا نام روحانیت ہے۔